ایسا آپ دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں ہے یونیسٹون. کتنے ہی سالوں سے اگر وہ پتھر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں، گلائڈر کے بھی جہاں پتھر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا، لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائے گا. جہاں بڑے بڑے آپریشن فیل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ روز ایک حیدرآباد کے ایک سوشل ورکر کا قتل کر دیا گیا. بڑی بے دردی سے 5 لوگوں نے مل کر قتل کیا. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ باوزیر کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے اللہ تعالیٰ تمام کو صبر عطا فرمائے. ناظرین اکرام، قتل ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی تقریباً دونوں جہاں میں ممکن نہیں ہے، نہ اس جہاں میں نہ اس جہاں میں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو انسان قتل کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے 4 عذاب دوں گا. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. پہلا عذاب تو یہ ہے کہ جہنم خالداً فیہا، اس کو جہنم میں جانا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اللہ کی دوسری سزا یہ ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے اوپر غضبناک ہوں گا. کون؟ جو انسان دنیا میں کسی کا قتل کرے اس کو اللہ تعالیٰ 4 سزا دے گا. پہلی سزا تو یہ ہے اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا، جہنم خالداً فیہا. پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے اوپر غضبناک ہوں گا. پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَلَعَنَهُ. اللہ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوگی جو انسان دنیا میں قتل کرے گا یا قتل کیا ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ آخری چوتھا عذاب یہ بتاتا ہے ہم کو کہ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اس کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا، وہ جو دنیا میں قتل کیا ہوگا. تو یہ چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی کہ ایک قتل کرنے کی سزا کیا ہے. دونوں جہاں میں اس کی معافی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کا، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یا اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی کا ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. وہ اس نے ایک انسان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا اس نے قتل کیا. ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم اپنے چینل کے ذریعے بھی بتائے ہیں، تمام چینل والے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیخ باوزیر جو سوشل ورکر جو حیدرآباد کے جو تھے، مرحوم شیخ باوزیر، ان کا قتل کر دیا گیا. 5 لوگوں نے بڑی بے دردی سے ان کا قتل کیا. وہ 5 کے 5 جو ہے کلمہ پڑھنے والے، نبی کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، قرآن کو پڑھنے والے. پھر وہ قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر جب ہم اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں گے تو ہم کو یہ بات پتہ چلے گی کہ ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور ایک انسان سود بھی کھاتا ہے. ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور ایک انسان حرام کام بھی کرتا ہے. ایک انسان نماز پڑھتا ہے، مسجد کا صدر بنا بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ سود کا کاروبار چلا رہا ہے. تو جب یہ کام ہوگا، جب ہم نماز میں کوتاہی کریں گے تو ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میں دین ایمان کی نعمت تمہارے اندر سے میں چھین لوں گا. اور قاتل کے بارے میں تو آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان قتل کیا، جو انسان دنیا میں قتل کیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے دل سے ایمان کی نعمت کو چھین لوں گا اور مرتے وقت میں اس کو کلمے کی نعمت سے محروم کر دوں گا. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. پھر تم میرے دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تو ہو گیا دین کا معاملہ، یہ تو ہو گیا اللہ کی طرف سے اللہ کا احکام، اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بتایا. دنیاوی اعتبار سے جب کوئی انسان کسی انسان کا قتل کرتا ہے تو ہماری پولیس اس کو جو ہے
اریسٹ کر کر اس کو جو ہے عدالت میں لے کے جاتی ہے اور پھر وہاں سے جو ہے اس کی سزا مقرر ہوتی ہے اور پھر اس کو سزا ملتی ہے. جب وہ سزا کمپلیٹ کر کے آنے کے بعد یا پھر 2 مہینے 3 مہینے جب رہ کر جب وہاں سے بیل پر نکل کے آتا ہے تو ایک شریف انسان بھی جو ہے اس قاتل کی طرف دیکھنا اپنے دل کو گوارا نہیں کرتا, اس کے قاتل کی طرف جو ہے اس کے گھر کی طرف کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. اگر ہماری غلطی سے بھی اگر اس گھر کی یا اس قاتل کے اوپر نظر پڑ گئی تو ہماری زبان سے بے ساختہ یہی کلمات نکلتے ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جانوروں کی طرح زندگی ہو جاتی ہے. جو انسان قتل کر کے آیا, لوگ سمجھتے ہیں کہ, اور وہ خود سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا, اب میں قتل کر کے آیا ہوں, آنے کے بعد جو ہے میرا گلی میں, میرے مقام میں, میرے ایریے میں میرا نام ہوگا, میں زمینوں پہ قبضہ کروں گا, کسی کی ہمت نہیں ہوگی مجھے روکنے کی, میرے طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی, میری آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی. لیکن صرف کس دنیا کے لیے ہم یہ کما رہے ہیں؟ جانا تو ہم کو صرف 2 گز زمین کے اندر ہے. لوگ بڑے بڑے عالیشان 4,000 کروڑ 5,000 کروڑ کے مالک بنے بیٹھے ہیں, محلوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, محل بنا رہے ہیں, محل بنا کر یہ بتا رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا انسان ہوں, میں بہت زیادہ پیسے والا ہوں, مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن آخری مقام وہ قبر ہے, آخری مقام آپ کا محل نہیں ہے. آج آپ کے پیچھے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے پولیس چلتی ہے, بڑے لوگوں کے ساتھ سیکیورٹی چلتی ہے, لیکن جب موت کا وقت مقرر ہوگا, جب موت آئے گی تو کوئی پولیس, کوئی سیکیورٹی, کوئی کمانڈو آفیسر آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی. جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت کوئی سیکیورٹی, کوئی CID آفیسر, کوئی کمانڈو آفیسر آپ کو اللہ کے پکڑ سے آپ کو نہیں بچا سکتا. ناظرین اکرام, جیسا کہ بہت سارے لوگ ہم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ قتل کرتے ہیں اور قتل کر کر جو ہے جیل میں جاتے ہیں اور پھر جیل سے جو ہے پھر ان کو 2 مہینے 3 مہینے کے بعد بیل مل جاتی. اور کچھ ہمارے سرکاری اعلیٰ عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چیف منسٹر اس تلنگانہ کے سیکولر چیف منسٹر ہے, ہماری پولیس ہندوستان کی نمبر 1 پولیس ہے. تو میں ان پولیس والوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہمارے کمشنر صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ آپ کی قابلیت پر سوالیہ نشان نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے جو سینکڑوں IPS اعلیٰ عہدیدار ہیں, IPS آفیسر ہیں, IS آفیسر ہیں, ACP ہیں, جو ڈپارٹمنٹس کے بڑے بڑے جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں, جو آپ لوگ جو مل جھل کر کام کر رہے ہیں, کیا یہ آپ کی قابلیت پر سوالیہ نشان نہیں ہے کہ ایک سوشل ورکر کا قتل ہو جاتا ہے اور پولیس جو ہے بے بس رہتی ہے؟ ایک سوشل ورکر کا قتل ہو جاتا ہے اور پولیس ناکام ہو جاتی ہے. کہیں یہ اس طریقے کی واردات پولیس کے اوپر جو ہے ایک شک و شبہ پیدا کر دیتی, کہیں پولیس کی قابلیت میں تو کوئی کمی نہیں آ گئی. جبکہ الحمدللہ ہم کو بھروسہ ہے ہماری پولیس پر, ہم کو بھروسہ ہے ہماری حکومت پر, لیکن وہ بھروسے کو قائم رہنے دیجئے. ایک انسان کی جو امید ہے, اس امید کو میں کہتا ہوں کہ ویسی امید کو جو ہے باقی رہنے دیجئے. ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میرا قتل ہونے والا ہے, میرے قتل کی سازش کی جا رہی ہے, باوجود اس کے ہمارے سرکاری اعلیٰ عہدیدار جو ہے اس سنجیدگی سے نہیں لیتے, اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. پھر ایک وقت آتا ہے رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ اس کو بلا کر قتل کر دیتے ہیں. کہنے والے بہت ہیں کہ میں اکیلا پھرتا ہوں, کہنے والے بہت ایسے لوگ ہیں کہ میں اکیلا پھرتا ہوں, میرے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی. سیکیورٹی ان کے پاس بھی نہیں تھی, لیکن 5 لوگ ان کو بلا کر قتل کر دیے. ناظرین اکرام, یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے. اب نہیں تو کون اور ہم نہیں تو, اب نہیں تو کب اور ہم نہیں تو کون. اب ہم ایک نہیں ہوں گے تو یہ قتل کے واردات جو ہے, قتل کا سلسلہ یہ جاری رہے گا. ہم کو ایک ہونا ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. کچھ سیاسی لیڈرز اپنے ذاتی فائدے کے لیے مسلمانوں کو جو ہے استعمال کرتے ہیں, ان کو ایسے چکرویوں میں پھنسا دیے ہیں کہ وہ اسلام سے دور ہو گئے ہیں, قتل کی واردات کو ایک دم معمولی سمجھتے ہیں, اور اس طریقے کی حرکت کر کے وہ اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکا کر رہے ہیں. سیکا کرتے تھے, کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اگر ہم ایک ساتھ نہیں ہوں گے, اگر ہم ایک ساتھ ہو کر جب ہم نہیں ان سے مقابلہ کریں گے تو یہ اس طریقے کی واردات ہوتی رہے گی. اب تو حد یہ ہو گئی کہ ایک انسان جو ہے کوئی چیز بتا رہا ہے تو اس کا قتل کر دیا جاتا ہے, جبکہ
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जब इन चीज़ों की हमको इजाज़त है तो फिर कत्ल का मतलब क्या होता है? फिर कातिल जो है आज़ाद घूम रहे हैं। तो ये एक सवालिया निशाना है पुलिस के ऊपर कि हमारी पुलिस कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रही है, हमारी हुकूमत कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रही, हमारी हुकूमत चंद ऐसे लीडर्स के दबाव में आकर कुछ एक्शन तो नहीं ले रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा काम है सच्चाई बताना। हम सच्चाई बताते रहेंगे इंशाअल्लाह, आखिरी वक्त तक सच्चाई बताएंगे। मरना तो आज भी है, मरना तो कल भी है। कल वो सोशल वर्कर का वक्त था, वो चला गया। आइंदा कल शायद हमारा होगा या आपका होगा, किसी का भी होगा। मरना तो है, लेकिन कोई ऐसा काम करना है, ऐसा काम करके हमको इस दुनिया से जाना है कि आने वाली नस्लें हमारा नाम याद रखें, हमारे काम को याद रखें। हम एक तो कम से कम ये कहें कि एक शख्स तो था कम से कम जो सच्चाई बताया करता था, एक शख्स तो था जो बुराइयों को जो है एक्सपोज करता था, बुरे जो काम करने वाले उनको रोकने की कोशिश किया करता था, चाहे वो मीडिया के जरिए हो या फिर ग्राउंड लेवल पर जो है जाकर वो काम करता था, कुछ ना कुछ तो। और कम से कम उस बहाने अल्लाह ताला से वो दुआ करेगा कि अल्लाह ताला फलां की मगफिरत के फैसले फरमाए। वो हम कम से कम वो हमारे लिए हाथ उठाकर तो दुआ करेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमको ये संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि हमको ये संजीदगी से ये इस बात पर हमको अमल करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो कातिल है उसकी सज़ा जो है दुनिया में भी मुमकिन नहीं और आखिरत में भी मुमकिन नहीं है। वो इंसानियत का कत्ल किया है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितनी बातें मैंने कही है उन बातों को सही तरीके से हम सोचेंगे, समझेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह भी राज़ी होगा, दुनिया में माँ बाप भी राज़ी होंगे और अल्लाह भी राज़ी होगा। 100 बातों की एक बात अगर मैं ये कहूँ, अगर हम कुरान पर अमल करेंगे, हदीस पर अमल करेंगे तो कम से कम हम जिंदा रहेंगे, इज्जत के साथ रहेंगे। हमने कुरान को छोड़ा, अल्लाह ने हमको छोड़ा। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला शेख सईद बावज़ीर साहब की मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, उनकी क़ब्र में अल्लाह ताला नूर अता फ़रमाए और घर वालों को तमाम को सब्र जमील अता फ़रमाए। जो लोग उनके चाहने वाले थे, जो लोग उनको अक्सर वीडियोस के ज़रिए देखा करते थे, अल्लाह ताला उनके दिलों में भी अल्लाह ताला चैन और सुकून अता फ़रमाए। जितनी बातें कही गई अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल के मैदान में इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।